اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آج کل مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ کہوں جو حال تو کہتے ہو مدعا کہیے، تم ہی کہو کہ جو تم یوں کہو تو کیا کہیے۔ کل ہم نے اس کے پہلے اور دوسرے شعر پر بات کی تھی، آج ہم اس کے تیسرے شعر سے اس غزل کو شروع کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، وہ نیشتر ہی سہی پر دل میں جب اتر جاوے، نگاہ ناز کو پھر کیوں نہ آشنا کہیے۔ اس میں جو نیشتر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نشتر، اور آپ جانتے ہیں نشتر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ زخم میں کہیں جسم میں کہیں زخم لگانا ہو یا کہیں پر کوئی چیرا لگانا ہو تو اس کے لیے نشتر کو استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس آلے کو یہاں پر نیشتر لکھا ہے۔ نگاہ ناز یعنی محبوب کی نظر، آشنا کہتے ہیں واقف یا دوست کو۔ اب کہتے وہ یہ ہیں اس شعر میں کہ محبوب کی جو نظر ہوتی ہے، جو اس کی نگاہ ہوتی ہے، وہ ایک نشتر کی طرح ہوتی ہے، لیکن جب وہ نشتر دل میں اتر جائے تو اسے کیوں نہ جانی پہچانی چیز سمجھیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی محبوب ہماری طرف دیکھتا ہے تو اس کی نگاہیں ایک نشتر بن کر ہمارے دل میں اتر جاتی ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جتنی مرتبہ محبوب ہماری طرف دیکھے گا اس کی نگاہیں ایک نشتر بنیں گی اور ہمارے دل میں اتر جائیں گی۔ تو چونکہ ہم اس سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں تو اسے ہم کیوں نہ ایک جانی پہچانی چیز سمجھیں۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں وہی چیز اترتی ہے جو محبوب ہو، یعنی جو آپ کو زیادہ پسند ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی چیز ہو دنیا کی کہ یہ گاڑی میرے دل میں اتر گئی، تو اسی طرح جو محبوب ہے وہ یقیناً محبوب تو ہے اور اس کی نظر جو ہے وہ بھی نگاہ نشتر ہے، مگر وہ دل میں بیٹھتے ہی آشنا بن جاتی ہے۔ اب اس شعر میں جو بات انہوں نے کی ہے وہ اپنے محبوب کی ان نگاہوں کی ہے جو کہ جانی پہچانی ہیں، یعنی جب بھی محبوب نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بے شک نشتر کی طرح ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے، اور اس لیے ہم محبوب کی نگاہ کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ کسی اور کی نگاہ اگر اٹھتی ہے اور ہمارے دل پر پڑتی ہے تو وہ نشتر کا کام نہیں کرتی، لیکن جو نگاہ ایک نشتر بن کر ہمارے دل میں اتر جاتی ہے اس کو ہم فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ کسی اور کی نگاہ نہیں ہو سکتی، یہ نگاہ ناز ہے اور یہ ہمارے محبوب کی نگاہ ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، نہیں ذریعہ راحت جراحت پیکاں، وہ زخم تیغ ہے جس کو کہ دل کشا کہیے۔ جراحت کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنا یا آپریشن سمجھ لیجیے آپ کرنا، یا زخم کو بھی آپ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور پیکاں کہتے ہیں جو تیر کی نوک ہوتی ہے، تیر عموماً لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی نوک کسی دھات کی بنی ہوئی ہوتی ہے، عموماً لوہے کی، تو اس کو پیکاں کہتے ہیں۔ اور زخم تیغ کہتے ہیں وہ زخم جو تلوار سے لگے، تیغ تلوار کو کہتے ہیں، یہ آپ تو جانتے ہی ہیں۔ اور دل کشا کہتے ہیں دل کو کھول دینے والا، یعنی بہت فراخ اور بہت وسیع۔ تو اب وہ اس میں فرماتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو نوک ہے، جو تیر کا جو زخم ہے وہ دل کی راحت کا باعث تو بن نہیں سکتا، کیونکہ جو نوک تیر سے جو زخم لگے گا وہ نہایت معمولی اور چھوٹا ہوگا، لیکن جس زخم کو دل کشا یعنی
دل کھول دینے والا کہہ سکتے ہیں وہ تلوار کا زخم ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کہیں اگر کسی کو تیر لگے تو جتنا کہ اس کا پیکاں ہوگا یا جتنے بھی اس کا لوہے کا بنا ہوا حصہ ہوگا وہی جسم میں اترے گا، لیکن جب تلوار لگتی ہے تو اس کا جو زخم کافی لمبا چوڑا ہوتا ہے، یعنی وہ جہاں لگتی ہے وہاں سے چیرتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دل کھول کے دینے والا جو ہوگا وہ تلوار کا زخم ہے۔ شعر میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے دلکشا، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا تو ہے کہ راحت افزا یا دل شگفتہ کر دینے والا، فرحت انگیز، اور دوسرا دل کو کھول دینے والا، یعنی لمبا چوڑا، فراخ، وسیع۔ اور یہاں دونوں معنی بالکل ٹھیک اترتے ہیں، یعنی زخم تیغ جو ہے وہ خوشی بھی پہنچاتا ہے، بڑا بھی ہے اور وسیع بھی ہے۔ اب اس شعر کو تھوڑا سا اگر آپ کھول کر دیکھیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ بتانے کی کوشش صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب محبوب ہماری طرف دیکھتے ہیں اور جب ان کی نظریں ہم پر اٹھتی ہیں تو وہ ایک تیر کی طرح چلتی ہیں، لیکن وہ تیر جو ہے وہ ہمارے دل کو ایسے کھولتا نہیں ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، زخم لگانے کے لیے وہ چھوٹا پڑتا ہے۔ لیکن جو تلوار کا زخم ہے وہ آپ اس کو دلکشا کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ دل کو کھول دیتا ہے۔ اب یہاں ان کی مراد کیا ہے؟ ان کی مراد یہی ہے کہ محبوب کے دیکھنے سے تو جو ہمیں زخم لگتا ہے، یعنی جب بھی محبوب ہماری طرف دیکھتا ہے تو اس کا زخم، اس کے دیکھنے کا زخم ہمارے دل پر، اس کی نگاہیں تیر بن کر پیوست ہو جاتی ہیں۔ لیکن زخم تیغ وہ یہ کہتے ہیں وہ ہے کہ جب محبوب ہماری طرف دیکھتا نہیں ہے یا ہم سے بے وفائی کرتا ہے یا ہم سے لاپرواہی برتتا ہے تو وہ جو زخم ہے وہ ہمیں ایک ایسے زخم کی طرح لگتا ہے جیسے تلوار کا زخم ہوتا ہے جو نہ جانے کہاں تک انسان کے جسم کو چیرتا چلا جاتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی اس غزل کے شعر نمبر 3 اور 4 کے مطالب تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس غزل کے باقی شعروں کی شرح کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔